اب دیکھتے ہیں کہ دروازہ، ایک تو آپ جب بھی ونڈوز اور دروازے بنائیں ان سے آپ کہیں کہ ہم نے وزن کے ذریعے آپ بتائیں کہ آپ نے کس طرح کلو ہمیں بنا کے دینا ہے، اور آپ جب جائیں اس کو اٹھانے کے لیے تو اس کا وزن کریں، جتنا وزن ہو وہ کلو کے حساب سے آپ ان کو پیمنٹ کریں۔ اس میں بڑا وہ کریں گے کہ جی کلو سے نہیں، ویسے آپ کے ساتھ آپ کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہ کریں، کلو کے ذریعے کلو کے وزن کے حساب سے آپ دروازہ خریدیں۔ پھر اس میں وہ تھوڑا سا پرابلم کرتے ہیں، وہ دروازے کے باہر کی سائڈ سے نا اینگل بڑا موٹا لگا دیتے ہیں، لیکن جو چادر لگتی ہے دروازے میں وہ پتلی لگاتے ہیں۔ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ چادر ہماری 16 گیج کی ہونی چاہیے، باہر والے بے شک اینگل تھوڑے سے وزن میں کم بھی ہو تو وہ دروازہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ ایک اس کا کنڈا اچھا لگا ہونا چاہیے، مضبوط لگا ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کا جو ہے نا چادر اچھی لگی ہونی چاہیے، وہ 16 گیج کی چادر انشور کریں آپ۔ اسی طرح ونڈو کی جو جالی ہے، اس کی ونڈو کی جالی اچھی لگی ہونی چاہیے، اور اگر میں نے اب گھر میں کوٹھی بنائی ہے تو میں نے اس میں ڈبل جالی لگوائی ہے، ایک تنگ خانوں والی جالی سیلز والی اور ایک کھلے، وہ دو جالیاں اگر آپ اندر لگوا دیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے آپ کے سکولوں کی اکثر جالیاں جو ہے پھٹ جاتی ہیں، بچے وہ مارتے ہیں۔ جالی اچھی لگوائیں، باقی انہوں نے وزن سے دینا ہے آپ کو۔ ونڈو کی جالی اچھے والی لگوانی ہے۔ یہ دو چیزوں پہ آپ نے بالکل کمپرومائز، ڈور کی جو چادر ہے اور ونڈو کی جو ہے وہ چادر اور اس کے جو جالی ہے اس پہ کمپرومائز، اچھے والی جالی لگوانی ہے۔ اگر اوپر آپ چھت میں یہ سریے تھوڑا سا اس پہ وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ پیسے آپ ادھر ایڈ کر لیں تو یہ زیادہ یوزفل رہے گا آپ کے لیے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پلنتھ اس کے ارد گرد بننا ہے یا نہیں بننا، یا کچھ لوگوں نے بھرائی کرنی ہے، ادھر ادھر سے بھرائی کرنی ہے، کمرہ انہوں نے اونچا بنانا ہے، آرک سرفیس سے اوپر بنانا ہے۔ ویسے یہ گورنمنٹ کے اس میں وہ تھوڑا سا اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے، لیکن میرا یہ ہے کہ اگر 2 فٹ آپ نے بھرائی کرنی ہے تو آپ سرفس پہ رکھیں، یا 2.5 فٹ آپ نے بھرائی کرنی ہے، انہی پیسوں میں اگر آپ پلنتھ اس کے بنانا چاہتے ہیں تو پلنتھ آپ بنا لیں، اور اس طرح آپ جو ہے نا اس سے کوئی آبجیکشنیبل بات نہیں ہے اگر پلنتھ اسی پیسوں میں آپ مینیج کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا احتیاط سے چلنا ہے اینٹ کے ریٹس کے حوالے سے بھی۔ باقی رہا کہ اینٹ کی جو ہے نا پکائی ٹھیک ہونی چاہیے، اس پہ بالکل کمپرومائز نہ کریں۔ اگر اینٹ کی پکائی ٹھیک نہ ہو، سائز میں تھوڑا بہت فرق بھی پڑ جائے تو ایک بار آپ کا زیادہ لگ جائے گا اونچائی پوری کرنے کے لیے، لیکن جو ہے نا پکائی پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ ہاں، اس میں سے اگر آپ کے پاس اینٹ اکٹھی آ جاتی ہے، اس میں سے ہلکی اینٹ اگر کچھ تھوڑی بہت 1-2% ہے تو وہ آپ نیچے ایرو میں لگا لیں، اوپر دیوار میں مضبوط اور اچھی پکائی والی اینٹ آنی چاہیے۔ باقی اینٹ کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ 12، 12.5، میکسیمم 14,000 تک ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ مس گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے نہیں لیا، کہ لوگ یہاں سے نہیں ملتی تو بھکر میں بٹھوں پہ اینٹ مل جاتی ہے، آپ وہاں سے بھی کیا ہے وہ کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں۔ آپ باؤنڈ نہیں ہے کسی جگہ کے بھی، میری طرف سے، میرے آفیسرز کی طرف سے، میرے انجینئر کی طرف سے کوئی بھی آپ کو اس بات پہ باؤنڈ نہیں کر سکتا کہ آپ میٹیریل، دروازے، اینٹیں، سیمنٹ فلاں جگہ سے خریدیں۔ سیمنٹ کے حوالے سے میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سٹینڈرڈ کی جو فیکٹریز ہیں ان کی سیمنٹ، میپل لیف ہو گیا، لکی سیمنٹ ہو گیا، اور اس طرح کی جو اچھی مارکیٹ میں اچھے اس والی سیمنٹس ہیں، اچھی فیم والے جو فیکٹریز ہیں ان کی سیمنٹ استعمال کریں۔ اب سیمنٹ چنائی آپ کی ایک 6 کے مسالے سے ہوگی اور پلستر آپ کا ایک 4 کے مسالے سے ہوگا۔ اب پلستر کے اور چھت کا جو پلستر ہوگا نیچے سے وہ ایک 3 کے مسالے سے ہوگا۔ اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پلستر کرتے ہوئے مستری کے پاس ایک 8 فٹ لمبائی کا گز ہوتا ہے، 8 یا 10 فٹ کا۔ جب وہ پلستر کر رہے ہوں تو آپ اس پلستر پہ ایسے سیدھا وہ گز رکھیں، آپ دیکھیں ایسے سائڈ سے، جب دیکھیں گے کہ کہیں سے گیپ تو نہیں ہے، روشنی تو نہیں آ رہی، اگر روشنی نہیں آ رہی گز کو آپ کبھی ایسے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں، ایسے بھی رکھ کے دیکھیں، اگر روشنی نہیں آ رہی تو آپ کا جو ہے پلستر وہ معیاری ہے اور اس کا لیول ٹھیک ہے۔ اور اس پہ آپ لوہے والا گھڑمالا نہ لگوانے دیں، اس چیز کو نوٹ کرنا ہے۔ لوہے والا گھڑمالا جب آپ لگواتے ہیں اس کے بعد جب آپ پینٹ کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں کمرے کو،
تو وہ کلر میں بڑا پرابلم کرتا ہے اور اس سے ریشو اوپر آ جاتا ہے سیمنٹ کا اور اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، ریت رہ جاتی ہے۔ آپ نے سپنچ لگوانا ہے جو ایک فوم سا ہوتا ہے، وہ فوم لگوانا ہے جس کو سپنچ بھی کہتے ہیں اور فوم بھی کہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی کیوریز ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ نیکسٹ 1-2 دن میں آپ کو اسپیسیفیکیشنز بتاؤں گا، ٹائلٹس کی بلاک بھی وہ بھی کس طرح بنانے ہیں اور باؤنڈری والز کی بھی۔ میرے ساتھ میرے 2 انجینئر ساتھی بیٹھے ہیں، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے میرے سارے ٹیچرز کو، جن کے لیے یہ سول ورک ایک نیا کام تھا، پہلے ٹھیکیدار آ کے کرتے تھے تو ان کو پتہ جو ہے اتنی معلومات کی ضرورت تھی، بار بار وہ سوال بھی پوچھ رہے تھے۔ احسان قادر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اپنے محیث رحمان صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے فیلڈ فارمیشن کو، اور پورے پنجاب کے میرے وہ بھائی جو ہیڈ ہیں جو اس حوالے سے پریشان ہیں، ان کی ایک پریشانی جو ہمارے ہیڈ کی ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ ہے۔ فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے بھی میں کل انشاءاللہ آپ کو کمپریہنسو ایک ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا۔ آپ اس طرح چلیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔